بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ آج میں اپنے تمام ساتھیوں کو مشہور عرب کا شاعر امرؤ القیس اس کی توبہ کا مکمل واقعہ سناؤں گا، لیکن اس سے پہلے کہ ہم اپنے آج کے موضوع کی طرف چلیں، اپنے تمام ساتھیوں سے ایک ہی گزارش ہے کہ کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو واچ کریں، لائک شیئر کریں اور کومنٹ ضرور کریں۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ تو چلو چلتے ہیں اپنے آج کے موضوع کی جانب۔ تو میرے بھائیوں، امرؤ القیس مشہور شاعر، یہ ایک بہت ہی گناہ گار اور لہو و لعب اور لذت اور بہت زیادہ مصروف اور تماشوں میں بہت زیادہ لٹنے والا شخص تھا۔ پھر اس کے بعد ان سب کو چھوڑ کر نیک انسان بنا، اور اس کا کیا واقعہ ہوا؟ ایک مرتبہ یہ سوار ہو کر کسی جنگل کی طرف شکار کرنے کے ارادے سے چلا تو اپنے ساتھیوں سے یہ بچھڑ گیا۔ پھر اسے ایک شخص نظر آیا جو مردوں کی ہڈیاں جمع کر رہا تھا اور انہیں الٹ پلٹ کر دیکھ رہا تھا۔ امرؤ القیس نے اس سے پوچھا کہ تمہارا کیا قصہ ہے اے میرے بھائی، اور یہ تمہارا برا حال کیوں ہے؟ یہ دبلا نحیف جسم، بدلا ہوا رنگ۔ تو اس نے کہا کہ میں ایک لمبے سفر کے پروں پر سوار تھا، یعنی لمبا سفر کر رہا تھا۔ میرے ساتھ میرے دو رہبر تھے جو مجھے میری منزل پر لے جا رہے تھے۔ یہ منزل بڑی تنگ جگہ والی، اندھیری گہرائی والی اور ناپسند جگہ ہے۔ پھر مجھے مصیبتوں کی مصاحبت اور ہلاکت کے پڑوس میں چھوڑ گئے، نمناک مٹی کے نیچے۔ اگر مجھے اس منزل میں باوجود اس کی سختی، تنگی اور وحشت کے چھوڑ دیا جاتا اور اس کے کیڑے میرے گوشت اور ہڈیوں میں گھومتے حتیٰ کہ میں مٹی ہو جاتا اور میری ہڈیاں بوسیدہ ہو جاتی، تو میری مصیبت ختم ہو جاتی اور بدبختی ختم ہو جاتی۔ لیکن مجھے حشر کی صبح تک کے لیے چھوڑ دیا گیا اور میں سزا کی جگہوں کی ہولناکیوں پر آتا جاتا ہوں، اور اس کے باوجود مجھے معلوم نہیں ہے کہ میرے بارے میں کیا فیصلہ ہوگا، کس گھر میں بھیجا جائے گا، اور جس شخص کو اسی جگہ آنا ہے وہ کس طرح لذتوں کے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ جب اس بادشاہ یعنی امرؤ شاعر نے اس کی بات سن لی تو خود کو گھوڑے سے نیچے گرا دیا اور اس کے سامنے بیٹھ گیا اور کہنے لگا، اے انسان، تیری بات نے میری زندگی کے مزے کو خراب کر دیا ہے اور خوف میرے دل پر قابض ہو چکا ہے۔ مجھے اپنی بعض باتیں پھر سے سناؤ اور اپنے دین کی تشریح کرو۔ تو اس شخص نے کہا کہ یہ جو میرے سامنے ہے تو دیکھ رہا ہے؟ بادشاہ نے کہا کہ کیوں نہیں؟ اس نے کہا، یہ ان بادشاہوں کی ہڈیاں ہیں جنہیں دنیا کی رنگینیوں نے غفلت میں ڈال دیا تھا اور اپنے دھوکے سے ان کے دلوں پر قبضہ کر لیا تھا اور انہیں اس جگہ کی تیاری سے غافل کر دیا تھا، حتیٰ کہ ان کی موت کا وقت آ گیا اور وہ مر گئے اور ان کی امیدوں اور خواہشوں نے انہیں رسوا کر دیا اور نعمت کی رونق ان سے چھین لی گئی۔ ان ہڈیوں کو دوبارہ اٹھایا جائے گا اور جسم بنا کر ان کے اعمال کے بدلے میں انہیں سکون کی جگہ یا ہلاکت کے گڑھے میں بھیج دیا جائے گا۔ اس کے بعد وہ شخص غائب ہو گیا اور اس کا کچھ پتہ نہ چلا، اور یہ اپنے ساتھیوں سے جا ملا اور اس وقت اس کا رنگ اڑ چکا تھا اور آنسو بہہ رہے تھے۔ پھر یہ نڈھال جسم کے ساتھ سوار ہوا اور جب رات خوب ہو گئی تو اس نے بادشاہت کا لباس اتارا اور دو پرانے کپڑے پہنے، پھر وہاں سے سب کو خیر بات کہہ کر نکل پڑا۔ یہ اس کی بادشاہت کی آخری رات تھی۔